بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روم کے بادشاہ نے 9 ہجری میں مدینہ منورہ پر حملہ کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ وہ بہت بڑا لشکر لیے شام کے راستے عرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا، ہم آگے بڑھ کر عرب کی سرحدوں پر رومیوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم فرما دیا۔ اس سال بارشیں نہیں ہوئی تھیں، اس لیے قحط کی سی حالت تھی، گرمی بھی بہت شدت کی تھی۔ دوسری طرف اہل مدینہ کی روزی کا انحصار کھجوروں کی فصل پر تھا، وہ پکنے کے بالکل قریب تھیں۔ اس موسم میں وہ باہر نہیں جا سکتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی سوائے چند منافقوں اور معذور مسلمانوں کے سب دل و جان سے جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ البتہ منافقین اور معذور مسلمانوں کے علاوہ 3 سچے مسلمان بھی ایسے تھے جو کسی عذر کے بغیر اس لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان کے غزوہ میں شرکت نہ کرنے کا سبب یہ نہیں تھا کہ ان کے دلوں میں نفاق تھا، بلکہ محض سستی اور کاہلی نے انہیں غزوہ میں شرکت کی سعادت سے محروم رکھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں بہت آسودہ حال تھے۔ سفر کے لیے انہوں نے 2 اونٹنیاں بھی خرید لی تھی، دوسرا سامان بھی تیار کر لیا تھا، لیکن جب اسلامی لشکر کوچ کرنے لگا تو بس اس وقت سستی اور کاہلی ان پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے سوچا، ایسی بھی کیا جلدی ہے، کل روانہ ہو جاؤں گا اور لشکر سے جا ملوں گا۔ دوسرے دن بھی سستی غالب آ گئی اور وہ روانہ نہ ہو سکے، لہٰذا سوچا خیر کوئی بات نہیں، کل روانہ ہو جاؤں گا اور لشکر سے جا ملوں گا۔ غرض اسی طرح کئی دن گزر گئے اور وہ روانہ نہ ہو سکے، یہاں تک کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبوک پہنچنے کی خبر ملی۔ اس وقت 30,000 جانثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے دونوں صحابہ ان میں نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت انس تھا۔ تبوک پہنچ کر خاص طور پر ان کے بارے میں پوچھا، کعب نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے مال اور جمال نے روک لیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کے جواب میں کہا، یا رسول اللہ، جہاں تک ہمیں معلوم ہے کعب اچھا آدمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ آپ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو بعض لوگوں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح کے ہیلے بہانے سجھائے کہ یہ کہہ دینا حضور درگزر فرمائیں گے، لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل میں سوچ لیا تھا کہ اپنی خطا کا صاف اقرار کر لیں گے، کوئی بہانہ ہرگز نہیں بنائیں گے۔ 80 کے قریب اور لوگ بھی تھے جو تبوک نہیں گئے تھے، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اپنے عذر بیان کیے۔ آپ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کعب تم غزوہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ بیمار تھے یا سامان نہیں تھا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی عذر نہیں تھا، بالکل تندرست اور توانا تھا، سامان سفر بھی تیار تھا، صرف نفس کی سستی نے مجھے جہاد میں شرکت سے محروم کر دیا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ کہا، اب گھر جاؤ اور اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ یہی صورت حضرت مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ پیش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
تمام مسلمانوں کو منع کر دیا کہ کوئی ان تینوں سے بات نہ کرے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو ان کی قوم کے بعض افراد نے کہا، تم نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اگر تم کوئی عذر کر دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ضرور قبول فرما لیتے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان لوگوں کی بات رد کر دی۔ اس دن سے مجھے زمین تنگ محسوس ہونے لگی۔ ہر شخص مجھ سے پرہیز کرتا تھا اور یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے اور خدا نخواستہ ہمیشہ مردود رہوں گا۔ غرض میں نے 50 دن سخت کرب اور مصیبت میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو پہلے ہی روز سے اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے۔ میں گھر سے نکل کر مسجد میں جاتا، نماز میں شریک ہوتا، حضور کی مجلس میں بھی شریک ہوتا، لیکن نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کوئی بات کرتے نہ دوسرے مسلمان۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا تو آپ میری طرف سے منہ پھیر لیتے۔ اس سے مجھے اور زیادہ صدمہ ہوتا۔ ایک دن میں اپنے پڑوسی اور چچا زاد بھائی ابو قتادہ کی دیوار پر چڑھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے انہیں قسم دے کر پوچھا، ابو قتادہ، تم خوب جانتے ہو میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ ابو قتادہ اس پر بھی خاموش رہے۔ میں نے 3 بار اپنے الفاظ دہرائے تو وہ صرف اتنا بولے، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ایک دن میں مدینہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک قبطی عیسائی ملا۔ وہ غسان کے بادشاہ کا خط میرے نام لایا تھا۔ خط میں شاہ غسان نے لکھا تھا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی ہے، تم میرے پاس چلے آؤ، دیکھنا یہاں تمہاری کیسی عزت ہوتی ہے۔ یہ خط پڑھ کر میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ ایک کافر مجھے راہ حق سے ہٹانے کی جرت کر رہا تھا، مجھے میرے آقا سے جدا کر دینا چاہتا تھا۔ میں گھر پہنچا، خط کو آگ میں ڈالا اور رونے لگا۔ اسی طرح جب 40 دن گزر گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ملا، اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ میں نے قاصد سے پوچھا، کیا بیوی کو طلاق دے دوں؟ انہوں نے کہا، نہیں بلکہ اس سے الگ رہو۔ میں نے فوراً اپنی بیوی کو اس کے گھر بھیج دیا۔ 50ویں دن میں صبح کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کی چھت پر لیٹا ہوا تھا۔ زندگی مجھ پر دوبھر ہو چکی تھی، سخت بے چین تھا کہ یکایک کوہ صلا کی چوٹی سے کسی نے پکار کر کہا، کعب تمہیں بشارت ہو۔ میں یہ الفاظ سنتے ہی سجدے میں گر گیا، خوشی کی زیادتی سے رونے لگا۔ بعد میں معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد میری اور میرے دونوں ساتھیوں کی معافی کا اعلان فرما دیا تھا، اور پہاڑ کی چوٹی سے پکارنے والے نے مجھے اس کی اطلاع دی تھی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑا دوڑاتے میرے پاس آئے، مجھے بشارت دی۔ میں نے اپنے دونوں کپڑے ان کی نذر کر دیے، خود کسی سے مانگ کر کپڑے پہنے، پھر سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہاں جتنے لوگ موجود تھے وہ سب کے سب مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ سب سے پہلے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مبارکباد دی اور مصافحہ کیا۔ میں ان کے اس اخلاق اور گرم جوشی کو کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کے رخ انور پر بشاشت پھیل گئی اور چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، کعب تمہاری زندگی میں ایسا دن کبھی نہیں آیا ہوگا، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ اس پر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی توبہ کو کامل بنانے کے لیے اپنی تمام جائیداد اور مال صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، نہیں، اس طرح تم تنگی کا شکار ہو جاؤ گے۔
اپنے مال کا ایک حصہ صدقہ کر دو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کا حصہ اللہ کے راستے میں دے دیا اور کہا اللہ نے مجھے میری سچائی کی وجہ سے نجات عطا فرمائی، انشاءاللہ مرتے دم تک راست گوئی یعنی سچائی کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ہلال اور حضرت مرارہ رضی اللہ تعالی عنہما کی توبہ بھی اسی طرح قبول ہوئی۔ قرآن کریم میں اس واقعے کی طرف ان آیات میں اشارہ فرمایا گیا ہے اور ان 3 شخصوں پر بھی جنہیں چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، اور جو اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس پناہ نہیں، تو اللہ ان پر مہربان ہوا کہ توبہ کیے رہیں، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد اللہ نے مجھ پر کوئی ایسا احسان نہیں کیا جس کے وقت میرے دل میں اس سچائی سے زیادہ ہو جس کا اظہار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح جھوٹ بولنے والے یعنی منافقین ہلاک ہوئے۔ یہ کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ غضب کے شاعر تھے۔ اسلام لانے سے پہلے ہی ان کی شاعری کی دھوم مچ چکی تھی۔ بیعت عقبہ کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان سے ان کے اشعار سنا کرتے تھے۔ یہ کافروں کے خلاف اشعار لکھنے میں بہت نمایاں تھے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 50 ہجری کے قریب انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں، آمین یا رب العالمین۔